تو یہ ضرور ہم کہنا چاہیں گے کہ آپ اتنا فیصلہ تو کر سکتے ہیں نا کہ آپ نے قیامت کے دن کس صف میں کھڑے ہونا ہے۔ اگر آپ کو یزید کی صف میں کھڑے ہونا ہے تو ابھی علیحدہ ہو جاؤ، اور جن لوگوں کو مولا علی اور سیدنا امام حسین اور ان کے نانا امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ کی صف میں کھڑے ہونا ہے، وہ آج زندہ رہتے ہوئے اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ وہ یزید کے دشمن جیسے بدترین یزید کے ساتھ ہیں یا پھر وہ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے۔ وہ آج اپنا فیصلہ خود کر لیں۔ آپ کس انداز کے ساتھ محرم کو سڑکوں کے اوپر اتر رہے ہیں کہ دیکھنے والوں کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ دیکھو یہ جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ اپنی قربانیوں کو، اپنے شہداء کو، زندہ قومیں ان کو یاد رکھتی ہیں۔ وہ قومیں مردہ ہیں جو اپنے شہداء کو نہیں یاد کر سکتی، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے پاس تو شہداء کی اتنی بڑی وراثت ہے کہ جس کے امام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں آ کے وہ تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا کہ اب قیامت تو آ سکتی ہے لیکن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پیغام کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اکثر محرم آتا ہے، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ محرم کے دن، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف روزے رکھنے ہیں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف عبادتیں کرنی ہیں، کچھ لوگ اپنے اپنے طریقے کے ساتھ محرم کے دنوں کو مناتے ہیں۔ لیکن محرم صرف منانے کے لیے نہیں آتا، محرم صرف اس لیے نہیں آتا کہ ان دنوں میں ہم صرف ایک رسم ادا کریں، بلکہ محرم ایک بھولا ہوا سبق یاد کروانے کے لیے آتا ہے۔ سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ کی لخت جگر نے جو پیغام کربلا کے میدان سے دیا، دنیا آج بھی ویسی ہے جیسی پہلے تھی، لیکن آج پیغام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عمل درآمد کرنے والے لوگ چنندہ ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ کیا بات تھی؟ بہت سارے لوگ ان دنوں میں یزید کو نعوذ باللہ درست ثابت کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، تو میں ان تمام لوگوں کو محرم الحرام کے اس مقدس مہینے میں اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ حق اور انصاف کا فیصلہ اللہ کرنے والے ہیں، تو یہ ضرور ہم کہنا چاہیں گے کہ آپ اتنا فیصلہ تو کر سکتے ہیں نا کہ آپ نے قیامت کے دن کس صف میں کھڑے ہونا ہے۔ اگر آپ کو یزید کی صف میں کھڑے ہونا ہے تو ابھی علیحدہ ہو جاؤ، اور جن لوگوں کو مولا علی اور سیدنا امام حسین اور ان کے نانا امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ کی صف میں کھڑے ہونا ہے، وہ آج زندہ رہتے ہوئے اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ وہ یزید کے دشمن جیسے بدترین یزید کے ساتھ ہیں یا پھر وہ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے۔ وہ آج اپنا فیصلہ خود کر لیں، کیونکہ تاریخ دشمن کو یاد رکھتی ہے۔ تاریخ کی ایک عادت ہے، اتہاس کی ایک عادت ہے، اتہاس دشمن کو یاد رکھتا ہے، اتہاس دشمن سے کی ہوئی باتوں کو یاد رکھتا ہے، اتہاس دشمنوں سے کی ہوئی جنگوں کو یاد رکھتا ہے، اتہاس دشمنوں سے کیے ہوئے فیصلوں کو یاد رکھتا ہے، لیکن دنیا کے کسی دیش کا اتہاس اور دنیا کی کسی قوم کا اتہاس غداروں کو یاد نہیں کرتا، منافقوں کو یاد نہیں کرتا، بے ایمانوں کو یاد نہیں کرتا، دوگلے لوگوں کو یاد نہیں کرتا۔ اس لیے جن لوگوں کے دماغ میں اہل بیت کے لیے نعوذ باللہ ذرہ برابر بھی احترام کی کمی ہے تو وہ دل سے بھی منافق ہیں، کردار سے بھی منافق ہیں۔ ان کو جیتے جی یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ یزید جیسے بدترین انسان کے ساتھ ہیں یا پھر وہ مولا علی کرم اللہ وجہہ کی اولاد کے ساتھ ہے۔ یہ فیصلہ ان کو اپنی ذات کا خود کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پیار ہے اپنے نبی سے، اور نبی کو بڑا پیار ہے اپنی اولاد سے۔
نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں تم لوگوں کے لیے قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور ساتھ میں فرمایا پھر اہل بیت کو بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، پھر فرمایا اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، تیسری مرتبہ بھی فرمایا اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یعنی تم قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتے رہنا، اور اہل بیت اگر تمہارے درمیان کہیں پر موجود ہو تو ان کی عزت کرنا، اکرام کرنا، ان کی پیروی کو اختیار کرنا، کیونکہ ان کی رگوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ کو پتہ ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں کیوں گئے؟ بہت سارے لوگ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اشکبار ہو جاتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کربلا کا میدان ہماری قتل گاہ نہیں ہے۔ کربلا کے میدان میں آج سے 1400 سال پہلے جو کچھ ہوا، کربلا کے میدان میں جو حضرت امام حسین کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا، کربلا کے میدان میں اہل بیت کو جو شہید کیا گیا، کربلا کے میدان میں حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کی جو شہادت ہوئی ہے، وہ قتل گاہ نہیں ہے، وہ مسلمانوں کی یونیورسٹی ہے، مسلمانوں کی تربیت گاہ ہے، اور پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کربلا ان کے لیے امید کی کرن ہے کہ دیکھو کہ اگر دنیا کی ساری طاقت ایک طرف ہو جائے، دنیا کے سارے ظالم ایک طرف ہو جائیں، دنیا کی ساری پاور ایک طرف ہو جائے، تو یاد رکھنا کبھی ظالم کے آگے سر نہ جھکانا، کیونکہ کٹے ہوئے سر بلند ہو جاتے ہیں، جھکے ہوئے سر کبھی اٹھا نہیں کرتے دوبارہ۔ کربلا کا میدان یونیورسٹی ہے دنیا کے انسانوں کے لیے۔ بھارت کی جنگ آزادی میں باپو گاندھی نے کہا تھا ایک مرتبہ، اور لکھا بھی، انہوں نے کہا کہ جب میں انگریز کے خلاف لڑ رہا تھا تو پتہ لگا اتنی طاقتور حکومت ہے جس نے پورے دیش میں پنجے زمین تک گاڑ دیے ہیں، جس نے ہر ایک علاقے میں اپنے افسر لگا دیے، چھونیاں بنا دی، ریلوے قائم کر دیا، ڈپٹی کمشنر انگریز نے ہر جگہ لگا دیے، جگہ جگہ تھانے قائم کر دیے۔ انہوں نے کہا ہم سوچتے تھے یہ کیسے اس کا مقابلہ کریں گے، لیکن جب میدان کربلا کے واقعات پڑھے، جب یہ پڑھا کہ ایک طرف یزید ہے، جب یہ پڑھا کہ ایک طرف بڑی حکومت ہے، جب یہ پڑھا کہ ایک طرف لاکھوں فوجیں کھڑی ہیں، جب یہ پڑھا کہ ایک طرف لوگ بک گئے ہیں، جب یہ پڑھا کہ دوسری طرف بے شمار تلواریں ہیں، اور یہ دیکھا کہ صرف 72 جانشاروں کے ساتھ، صرف 72 لوگوں کے ساتھ امام حسین ان کے آگے ڈٹ گئے، تو پھر اس ملک کے سوتنترتا سینانیوں کو یہ سبق ملا تھا کہ دیکھو حسین 72 کو لے کر لاکھوں کے آگے ٹک گئے تھے، ہم بھی اس ملک سے انگریز کو جڑوں سے اکھاڑ کے پھینک سکتے ہیں۔ گئے کیوں تھے امام حسین؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں گئے کیوں تھے؟ آج کل بہت سارے لوگ آپ محرم مناتے ہیں، اچھا محرم آپ مناتے ہیں، بتاؤ کیا آپ نے محرم میں کسی غریب کا ساتھ دیا؟ کیا محرم میں کسی ظالم کے پنجے میں پنجہ پھنسایا؟ کیا محرم میں آپ نے کسی ایسے مظلوم کی مدد کے اوپر اپنے آپ کو کمر بستہ کیا کہ جس کے اوپر محلے کا کوئی آدمی، شہر کا کوئی آدمی لگاتار ظلم کرتا ہے، جس کی جائیداد پر کسی نے ناجائز قبضہ کر لیا، اور آپ جا کے آگے بڑھے ہوں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، کہ آپ نے کچھ ایسا کیا؟ پیغام محرم یہ نہیں ہے کہ صرف عبادتیں کی جائیں، پیغام محرم یوم عاشورہ صرف یہی نہیں ہے کہ ہم چند رسم و رواج کو کریں اور چند نعرے بلند کر کے بیٹھ جائیں، نہیں، ہماری غیرت زندہ رہے۔ اگر غیرت مر گئی تو پھر محرم نہیں۔ حرام کھانے لگتے ہیں، غیرت جواب نہیں دیتی اندر سے۔ کوئی تمہارے سامنے، تمہارا کوئی بڑا بھائی، تمہارا کوئی رشتہ دار تم میں سے کسی کمزور کے اوپر ظلم کرتا ہے، تم میں سے کسی کمزور کے اوپر تشدد کرتا ہے، تم میں سے کسی کمزور کی جائیداد ہڑپ لیتا ہے، اور سارے خاندان والے چپ رہتے ہو، اور پھر کہتے ہو محرم منا رہے، کیوں نہیں اس ظلم کے خلاف بولتے؟ تمہارے شہر میں اگر کسی کے اوپر زیادتی ہو اور وہ کہتا ہو کہ چند لوگ میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ مل کے حکومت کے نزدیک آواز اٹھائیں گے، اور وہ غریب اکیلا ہی بیٹھا رہتا ہے کسی چوراہے میں، تم 10 لوگ اس کے ساتھ جا کے ایک ڈپٹی کمشنر کے پاس، کسی پولیس کپتان کے پاس اس کے حق میں بات نہیں کر سکتے، پھر محرم کی بات کرتے ہو۔ اس کا مطلب غریب کا ساتھ نہیں دینا چاہتے، صرف ایک رسم ادا کرنا چاہتے۔
کربلا کے میدان میں اس لیے گئے تھے امام حسین کیونکہ یزید نے قبضہ کر لیا تھا اسلام پر، خلافت پہ قبضہ کر لیا تھا اس نے، اور محمد رسول اللہ کی شریعت میں ہے کہ کوئی فاسق اور کوئی فاجر، کوئی منافق مسند امامت تک نہیں پہنچ سکتا، مسند خلافت تک نہیں پہنچ سکتا۔ بہت سارے لوگوں نے کہا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ حضرت آپ کیوں اس مسئلے میں پڑھ رہے ہیں؟ پوری دنیا کے مسلمان آپ کے پاس آتے ہیں، پوری دنیا کے مسلمان آپ کے حق پہ بیعت کرتے ہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے نزدیک محمد رسول اللہ کے نوازے صرف آپ ہی ہیں، اس کو رہنے دے جو کچھ کرتا ہے۔ فرمائے نہیں، آج اگر ہم ظلم کے خلاف نہیں اٹھیں گے تو دنیا کو توقع غلامی گلے میں ڈال کے چلنے کی عادت پڑ جائے گی۔ سیدنا امام حسین نے صرف یزید کی مخالفت نہیں کی بلکہ قیامت تک آنے والے یزیدوں کے سامنے جانثاروں کو کھڑا کیا ہے کہ جس دور میں بھی اگر کوئی یزید ہوگا تو امام حسین کے جو جانشین ہوں گے، ان کے جو ماننے والے ہوں گے، اس یزید کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے۔ انہوں نے یہ روایت قائم کی ہے کہ طاقت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ حق پر ہیں۔ پہلے آج سے 1400 سال پہلے یہ روایت تھی کہ جو لوگ زیادہ ہوتے تھے تعداد میں اور جن کے پاس پیسے زیادہ ہوتے تھے، جن کے پاس اقتدار ہوتا تھا، جن کی حکومت ہوتی تھی، ساری دنیا کہتی تھی بس وہی حق پر ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد رسول اللہ کے کردار کے مطابق فیصلہ کیا۔ وہ بندہ حق پر نہیں ہے کہ جو طاقت میں ہے، حق پر وہ ہے جو رب اور رسول کی اطاعت کرتا ہے، حق پر وہ ہے جو مظلوم کی مدد کرتا ہے، حق پر وہ ہے جو حرام رزق سے انکار کرتا ہے، حق پر وہ ہے جو ناجائز اقتدار پر قبضہ نہیں کرنا چاہتا، جو زور زبردستیاں غریبوں کے ساتھ کرتا ہو وہ حق پر نہیں ہو سکتا، اور جو ناحق پر رہنے والے بادشاہ کی پیروی کرتے ہیں۔ امام حسین نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو ایسی کام نہ کرنا کہ قیامت میں لوگ تمہیں منافق کہیں، گرچہ میدان کربلا میں تمہاری گردن اتر جائے لیکن تم سیدھے راستے کے اوپر چلتے گئے۔ کربلا کا میدان پوری دنیا کے انسانوں کو حوصلہ دیتا ہے۔ کربلا کا میدان صرف مسلمانوں کو نہیں، دنیا کے ہر انسان کو حوصلہ دیتا ہے کہ پھر کیا ہو گیا، تمہارے میں ابھی طاقت نہیں ہے، پھر کیا ہوا کہ تمہارے پاس دولت کم ہے، پھر کیا ہو گیا کہ تمہارے پاس جسمانی قوت کم ہے، کیا بات ہو گئی؟ کربلا کے میدان میں پوری دنیا کے انسانوں کو حوصلہ دیا ہے، عزم دیا ہے، ہمت دی ہے کہ گھبراؤ نہیں، رب پہ یقین رکھو، اپنے کام پر لگو۔ محرم کا مہینہ تو اس بات کا عزم دہراتا ہے کہ ہم غریب کا ساتھ دیں گے، ہم مظلوم کا ساتھ دیں گے، ہم معاشرے کے گرے ہوئے طبقوں کو اٹھائیں گے، ہم حق اور انصاف کی زبان میں گفتگو کریں گے، ہم ظالم کی بات، ظالم کی طاقت کو دیکھ کے اپنے لہجے کو تبدیل نہیں کریں گے۔ محرم تو ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم چاہے تعداد میں اگر کم بھی ہوں تو کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوئے ہوں گے۔ محرم کا دن، محرم یوم عاشورہ کا دن جو کربلا کی شہادت کا دن ہے، لوگ کہتے ہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بچوں کو پانی نہیں ملا۔ پانی مل جانا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ سیدنا امام حسین نے پانی کے چند قطروں کی خاطر اپنی غیرت کا سودا نہیں کیا۔ بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے پانی کے چند قطروں کی وجہ سے اپنی غیرت کا سودا نہیں کیا، بچوں کی شہادت کو قبول کیا ہے، دشمن کی ناجائز بات کو نہیں مانا۔ دشمن نے کہا بارہا کہ آپ نعوذ باللہ بیعت کر لیجئے اس ظالم کی، انہوں نے انکار کیا۔ مکے کے گورنر نے بھی یہی کہا کہ آپ بیعت کر لیجئے ظالم کی، انکار کیا۔ لوگوں نے بھی بہت سمجھایا، لیکن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، کتنی باعظمت ماں کا بیٹا ہے اور کتنے بڑے عظمت والے باپ کا بیٹا ہے کہ سبحان اللہ کی قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو سبق سکھا کے گئے۔
ورنہ تو اس دین میں اگر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں نہ جاتے تو یقین مانے آج ہمارے پاس اسلام اس شکل میں باقی نہیں ہوتا جو اب موجود ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کربلا کوئی چھوٹا واقعہ ہے؟ اہل بیت اگر وہ قربانی نہ دیتے آج آپ کے پاس دین اس شکل میں موجود نہ ہوتا جس شکل کے اندر موجود ہے اب آپ کے پاس دین، کیونکہ دین کو تو بدلنے کی سازش تیار ہو گئی تھی۔ دین کو تبدیل کرنے کی تو بات یزید نے تخت پر بیٹھتے ہی کی، اس نظام کو توڑنے کی کوشش کی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا۔ یہ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد کی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ آج مسلمان اس دین پر چل رہے ہیں جو محمد الرسول اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھرانے کی یہ جو قربانی ہے، یہ جو لازوال داستان ہے مسلمانوں، یہ صرف منانے کے لیے نہیں ہے، یہ اس عہد کو دہرانے کے لیے ہے کہ ہم بہترین مسلمان بنیں گے، کہ جس طرح یزید نے اسلام پر ڈاکہ ڈالا تھا، یہ اس عہد کو دہرانے کی بات ہے کہ ہم اپنے نزدیک اس اسلام کو باقی رکھیں گے جو محمد الرسول اللہ کا دین ہے۔ جس طرح سیدنا امام حسین نے کربلا کے میدان میں قربانی دی تھی، ہم اس عہد کو دہرائیں گے کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم بھی قربانی پیش کریں گے۔ یہ صرف اس دنوں کے دن نہیں ہیں کہ ہم چند رسمیں منا کے پیچھے ہٹ جائیں، بلکہ سارا سال اس بات کو یاد رکھنے کے دن ہے کہ ہمارا سال شہادت سے شروع ہو کر شہادت کے دن پر جا کے ختم ہوتا ہے۔ آپ کس انداز کے ساتھ محرم کو سڑکوں کے اوپر اتر رہے ہیں کہ دیکھنے والوں کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ دیکھو یہ کسی ادب کے دائرے میں نہیں ہے۔ اہل بیت کا ادب جو ہے وہ نہایت ضروری ہے۔ اہل بیت کے ادب کے لیے ضروری ہے کہ آپ باوضو ہوں، اہل بیت کے ادب کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے زبان پر درود پاک کا ورد ہو، اہل بیت کے اس وقت ادب کے لیے ضروری ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا جائے۔